الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده العظمة والكبرياء بمحمد المصطفى والمرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد عفى الله عنك لما أذنت لهم وقال في مقام الآخر آئے کوئی یوسف علیہ السلام دا بھی ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا شفيع المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير حاصل يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند حلول الحادث ثم الوداع عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن يا أكرم الخلق ما لي من أعوذ به سواك عند حلول الحادث مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وآتم برہانہ وجل ذکرہ وعظ اسمہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بھی کسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر عدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد کروڑاں شکر اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گرمیوں میں مسجد میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری نماز جمعہ کو اپنی بلند و بالا بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جتنے لمحات مسجد کے اندر ہم بیٹھے رہیں خدا بند تعالی ہمارے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ جو ایک سلسلہ ایک سبق ہماری گفتگو کا چل رہا تھا مسلمان قرآن اور صاحب قرآن، جس میں کچھ باتیں ہم نے اپنے اور اپنے اسلاف کے بارے میں کی تھی، ان کی طرز زندگی اور ہمارے طرز زندگی کے اندر فرق کیا ہے، ان کی ایمان کے ساتھ محبت اور ہماری ایمان کے ساتھ محبت کیسی ہے، وہ قرآن پاک کو کس طرح پڑھتے تھے اور آج فتنوں کے دور میں لوگ قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، وہ حضور سے محبت کس منہج پر جا کے کرتے تھے اور ہم حضور سے محبت کس طریقہ کار سے کرتے ہیں۔ فتنوں کی وجہ سے ہماری محبت کا کمزور ہو جانا، ایمان کا کمزور ہو جانا، ہمیں ہمارے اسلاف سے دور کر دینا، یہ بہت سارے ایسے فتنے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو زوال کی طرف دھکیل دیا ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔
کیونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ آخری وقت میں قیامت کے قریب قرب قیامت اتنے فتنے ہوں گے جس طرح آسمان سے بارش کی بوندیں برستی ہیں، اس طرح فتنے میری امت پر ہوں۔ اور فرمایا کہ اس دور میں فتنوں سے بچنا انتہائی ضروری ہو جائے گا اور بڑا مشکل کام ہو جائے گا فتنوں سے بچنا۔ بہت زیادہ فتنے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھ کر صحابہ، اہل بیت اور اپنی اسلاف کا جو طریقہ کار تھا اور ان کی جو محبت اور عقیدت تھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے گفتگو کی تھی قرآن پاک کے بارے میں۔ تو رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ جہاں فتنے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس ایک ہدایت کی ایک روشن اللہ رب العزت کی نشانی موجود ہے، اور یہ رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ تورات، زبور، انجیل، دیگر صحیفے بدل گئے لیکن ہمارا قرآن آج بھی ویسے کا ویسا ہے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ، بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ یہ رب کا فضل ہے، ورنہ معاذ اللہ اگر قرآن پاک کے اندر بھی رد و بدل اور اس طرح کے جو ہے وہ احوال کر دیے جاتے تو آج کے اتنے زیادہ فتنوں میں ہمارا کیا بنتا۔ آج تو احادیث کی کتابیں ہیں تو ہر فرقے نے، ہر بندہ اٹھ کر اپنے ذہن کے مطابق ترجمہ کر لیتا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک کے تراجم کے اندر بھی جہاں پر جن لوگوں سے ڈنڈی مارنی ہوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی، لیکن اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر ہماری نسبت اور ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ رکھا جنہوں نے قرآن پڑھا ہے اور صاحب قرآن کی محبت میں پڑھا، جن کی سوچ اتنی پازیٹیو تھی کہ انہوں نے قرآن پاک کی ہر ایک آیت سے جو ہے وہ حضور کی محبت کو نکالا ہے۔ یہ رب کا فضل ہے بہت بڑا، ہم ساری زندگی اس کا احسان نہیں اتار سکتے کہ اس نے قرآن پاک ایسا ہمیں نسخہ عطا کیا ہے جس کے اندر رد و بدل نہیں آ سکتے، اور اس نے اس کا ذمہ علماء کے ذمہ لگا دیا، قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کے ذمہ لگا دیا۔ اور چونکہ ہم اس کے متعلق گفتگو کی ہے تو قرآن پاک کی حفاظت اللہ رب العزت نے اس طریقہ کار کے ساتھ کی ہے کہ اس امت کے جو لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس طریقہ کار کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے اندر اگر کوئی بندہ معاذ اللہ قرآن پاک کے اندر رد و بدل کی کوشش کرے تو امت مسلمہ اور حضور کے ان اشاق کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انہوں نے رد بدل کرنے کی کوشش۔ آپ جا کر پلے سٹور پہ دیکھیں، ریسرچ کی دنیا میں قدم رکھیں، آپ کو مل جائیں گی۔ قادیانی جو ہیں صرف اس حد تک نہیں ہے کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے چھوڑ دیں بھائی جو جہاں پہ لگا ہے، لیکن جو قادیانی ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کے فتنوں سے تو بچنا ہے۔ اب وہ خود کو مسلمان کہنے والے انہوں نے اپنا قرآن پاک لانچ کیا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے اپنا، اور جہاں پر ختم نبوت کی آیات سی انہوں نے اس کے اندر تبدیلی کی ہوئی ہے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے انہوں نے۔ لیکن مجھے بتائیں اتنی بڑی دنیا میں آپ کی ہلنا کی کتنی مساجد ہیں، کتنے لوگ ہیں، کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو اپنا قرآن چھوڑ کر ان کی کتاب کو پڑھتا ہو؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کی محبت اس طرح سینے میں ڈالی ہے، باقی کوئی بھی کتاب کسی طرح کی بھی کوئی بھی لکھ کر آ جائے مسلمان اس کی طرف منہ نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کا چہرہ ہمیشہ اپنے قرآن کی طرف ہی رہتا۔ یہ رب نے ہمیں امت مسلمہ کو خاص عطا، ورنہ تورات کی کئی قسمیں، انجیل کی کئی قسمیں، خلیفہ مامون الرشید تذکرۃ الاولیاء اور دیگر کتابوں کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ وقت کے بادشاہ تھے خلیفہ ہارون رشید، بڑے مشہور خلیفہ ہیں، ان کے بہت سارے واقعات، حکایات ملتی ہیں۔ ان کے بیٹے تھے خلیفہ مامون الرشید، وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے کہ دیگر مسالک اور دیگر مذاہب کے لوگ جو ہے وہ بادشاہ وقت کے پاس آتے تھے، تو چلتے چلتے ان کے پاس ایک ایسا فرد آیا کہ جس کا حلیہ، جس کا لباس، جس کا طرز زندگی، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کی جو ہے وہ سر پر پہنی ہوئی ٹوپی، جس کا لباس وہ یہودیوں والا تھا، یہودیوں والا تھا۔ یعنی کہ یہ شروع سے چلتا آتا ہے کہ بندے کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، اس کے لباس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔
اس کی طرز زندگی سے معلوم ہو سکتا ہے، بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کن کے ساتھ اس کی نسبت ہے اور کس مذہب کے ساتھ اس کا تعلق۔ اب خلیفہ ہارون رشید، اب وہ وقت کا بادشاہ بھی ہو، اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ بھی ہو، اب وہ تخت پر بیٹھے تھے، جب انہوں نے اس بندے کو آتے ہوئے دیکھا، اس کی ٹوپی کو دیکھا، ان کی چھوٹی سی یہودیوں کی ٹوپی ہوتی ہے، وہ جس طرح ہماری جناح کیپ ہوتی ہے نا، اس کی مثل ہی ہوتی ہے، لیکن کپڑے کی چھوٹی سی انہوں نے سر پہ رکھی ہوتی ہے، اور ان کا لباس بھی تھوڑا الگ سا ہوتا ہے۔ اب وہ دور سے چلتا آ رہا تھا تو خلیفہ مامون رشید اس کو پتہ چل گیا کہ اس کا لباس جو ہے یہ مسلمانوں والا نہیں۔ اب خلیفہ مامون رشید اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ اس کا لباس مسلمانوں والا نہیں ہے، تو اس نے اس کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم محمد عربی کا غلام نہیں ہے۔ تو پھر اس سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی اپنا لباس، اپنی گفتگو، اپنا انداز اس طرح کا اپنانا چاہیے کہ کوئی دور سے دیکھے تو اسے پتہ چل جائے یہ محمد عربی کا غلام ہے، یہ حضور کا ماننے والا ہے۔ بہرحال خلیفہ مامون الرشید نے اسے پاس بلایا اور اسے کہنے لگے تو ایک کام کر، تو مجھے بڑا نفیس آدمی لگا ہے، بڑا تحقیق والا آدمی لگا ہے، تو کیوں دوسرے مسالک میں، دوسرے مذاہب میں جو بھٹک رہا ہے، تو آ اسلام کی طرف، میں وقت کا بادشاہ تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ کیسے بادشاہ تھے ہمارے، وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے، ہماری طرح نہیں تھے اور ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے جو آج وہ بگا رہے ہیں، جو ان کو بھائی بھائی کہیں۔ وہ ایسے بادشاہ تھے، وہ تخت پر بیٹھا ہے، اسے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ ان کا تعلق بنانا ہے، یہ کرنا ہے، اس نے کہا کہ میری تخت پر بیٹھ کر بھی خواہش یہ ہے کہ میری حضور کی امت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اب خلیفہ مامون الرشید نے اسے کہا کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وہ کہنے لگا میں مسلمان ہو جاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں بڑا محقق بندہ ہوں، میں تحقیق کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں، تم نے دعوت دی اور میں تمہارا مذہب قبول کر لوں، ایسے کیسے ممکن ہے، میں سوچوں گا اس کے بارے میں۔ اب وہ یہودی چلا گیا، ایک ماہ گزرا، کتابوں کے اندر لکھا کہ ایک ماہ بعد جب وہ یہودی واپس آیا تو اس کا لباس بدلا ہوا تھا، جہاں سر پہ اس نے چھوٹی سی ٹوپی رکھی تھی وہاں حضور کی سنت امامہ سجایا ہوا تھا، سبحان اللہ۔ جہاں اس کا یہودیوں والا لباس تھا وہاں اس کا مسلمانوں والا لباس تھا، جہاں اس کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی وہاں حضور کی سنت کے مطابق اس نے داڑھی رکھی ہوئی، اور وہ خلیفہ مامون الرشید کے پاس آیا اور اس نے فقہ کے اوپر درس دیا۔ کس کے اوپر؟ فقہ کے اوپر اس نے درس دیا۔ ایک مہینے کے اندر اس نے اتنا علم حاصل کیا کہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے دوسرے مسلمانوں کو فقہ کے بارے میں کچھ چیزیں باتیں بتائیں۔ تو خلیفہ مامون رشید کہنے لگے میں نے تجھے پہچان لیا ہے، ایک مہینہ پہلے تو یہاں سے گیا تھا تو میں نے تجھے کہا تھا مسلمان ہو جا، اور تو نے کہا تھا میں نے نہیں ہونا، ایک مہینے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی کہ تو نے اپنا مذہب بدلا اور پھر دین اسلام کی اتنی تحقیق کی کہ تو فقہ کا درس بھی دے رہا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا نا تو وہ کہنے لگا آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ مسلمان ہو جا، میں ایسے کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، میں نے سوچا اب تحقیق کی جائے، میرے ذہن میں کھٹک گئی، میرے ذہن میں بات آ گئی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جا۔ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تمام مذاہب کو ٹٹولا جائے اور ان کے اندر سے سچے مذہب کو نکالا جائے۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نکلا، میں گرجا گھر گیا، ان کی کتاب لی، میں کلیسے گیا، ان کی کتاب لی، میں مسلمانوں کی مسجد گیا، ان کی کتاب لی، میں نے تمام جو مذاہب تھے ان کی کتابوں کو لیا اور اپنے گھر لے آیا، اور آ کر میں نے کیا کیا کہ پہلے صفحے کی جگہ دوسرے صفحے کو رکھ دیا، دوسرے صفحے کی جگہ چوتھے صفحے کو رکھ دیا، تو رات لی اس کی لائنوں کو تبدیل کرنا شروع کر دی، اوپر والی لائن نیچے لکھنا شروع کر دی، نیچے والی لائن اوپر لکھنا شروع کر دی، زبور لی صفحوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا، میں نے کتابوں کو میں اٹھاتا رہا اور ان کے صفحات کے اندر، ان کے الفاظ کے اندر، ان کی آیات کے اندر تبدیلیاں کرتا رہا۔ کہتے اسی طرح چلتے چلتے میں قرآن پاک کے پاس پہنچا، میں نے قرآن پاک کی ایک صورت کو لیا دوسری صورت کی جگہ پہ رکھ دیا، دوسری صورت کو لیا تیسری صورت کی جگہ پہ رکھ دیا۔ جب تبدیلی کی کہنے لگا کہ ایک دن میں گیا گرجا گھر کے اندر ان کی کتاب رکھ دی، عیسائی آئے، ان کے عالم، ان کے پادری، ان کے لوگ آئے، انہوں نے اپنی کتاب کو اٹھایا اور پڑھتے گئے، چند صفحات پڑھے، اٹھایا، الماری میں بند کر کے رکھ دی، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہماری کتاب کے اندر تبدیلی ہوئی۔ کہنے لگا اسی طرح زبور کے اندر میں نے تبدیلی کی تھی، وہ آئے انہوں نے اپنی کتاب کو اٹھایا، پڑھا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ زبور کے اندر تبدیلی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب اسی طرح کتابوں کے اندر تبدیلیاں کہتے ہیں میں کرتا رہا، کسی کو نہ پتہ چلا۔ کہتا کہ پھر ایک دن آیا کہ میں نے قرآن پاک کو اٹھایا، ایک مسجد میں لے گیا، الماری کے اندر رکھا، صبح کا وقت ہوا، چھوٹا سا بچہ مسجد میں آیا،
قاری صاحب نے کہا جاؤ وہ سبق لے کے آؤ جو کل میں نے تمہیں پڑھایا تھا، آج پڑھنا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ بچہ اٹھا، اس نے وہ والا قرآن پاک اٹھایا جو میں نے وہاں تبدیلی کر کے رکھا تھا۔ کہتا ہے جب میں نے اس بچے نے جا کر وہ قرآن پاک اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، ابھی 2 لائنیں پڑھی تھی کہ قاری صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا قاری صاحب یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، ہمارے قرآن کی تو اللہ نے ترتیب ہی بڑی اور رکھی ہوئی ہے، یہ ہماری کتاب تو نہیں ہے، ہماری کتاب کے تو رنگ ہی الگ ہیں، اس کی تو جو ہے وہ آیات کی ترتیب بھی بڑی حسین ہے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا تو وہ قاری صاحب کے پاس آیا، اس قاری صاحب نے قرآن پاک کھولا اور قاری صاحب کہنے لگے واقعی اس کے اندر تو تبدیلی کسی نے کی ہے، یہ تو ظلم کیا کسی نے، جاؤ اسے اٹھا دو کسی قرآن محل کے اندر یا پانی کے اندر اسے پھینک دو تاکہ اس کے اوراق پانی کے اندر گل کے ضائع ہو جائیں، یہ کسی نے ناانصافی کی ہے اور غلطی کی ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا اے مامون الرشید بادشاہ، میں نے ساری کتابیں رکھی تھی، تبدیلیاں سب میں کی تھی، سب کا کسی کو نہیں پتا چلا، قرآن کا پتا چل گیا تو مجھے بھی یہ پتا چل گیا جن کی کتابیں بدل گئی ہیں ان کا دین بھی بدل گیا ہے، مصطفیٰ کی کتاب بھی سلامت ہے، مصطفیٰ کا دین آج بھی سلامت ہے، تو میں مسلمان ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا فضل ہے رب کی طرف سے ہمارے اوپر، ہم اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، ہم اس کو نہ اٹھائیں تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ یہ ہے قرآن۔ اب ہے صاحب قرآن جو ہماری آخری، اور میں بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں، بڑا طویل موضوع ہے، اگر میں اس کو لے کے چلوں تو کئی جمعے اس میں لگ جائیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے اندر ہی اللہ نے حضور کی شان کو بیان کیا۔ ہاں بندہ پڑھنے والا ہو، پڑھے تو صحیح، حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھے، سارا قرآن ہی حضور کی نعت ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، سنیے گا، اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر، میں اس کا شان نزول آپ کو بتا دوں، ایک مرتبہ حضور نے جنگ کا اعلان کیا، حضور نے فرمایا کہ جہاد کا وقت ہے، جہاد کو چلتے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو تھے، جس طرح میں نے حضرت معاذ والا بتایا تھا کہ ان کے اندر کتنا جذبہ ہوتا تھا، اب صحابہ کرام وہ تو فوراً تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم حضور کے ساتھ جہاد پہ جائیں گے، اگر بچ کر آ گئے تو غازی بن جائیں گے، اگر شہید ہو گئے تو پھر شہادت کا رتبہ مل جائے گا۔ اب جو منافق لوگ تھے نا اندر اندر، وہ گھبرانے لگے، ان کو موت کا ڈر پڑ گیا، انہوں نے کہا کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا بنے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک آ کر کہنے لگا حضور میری بیوی بیمار ہے، میں نہیں جا سکتا، حضور نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ دوسرا آیا، حضور میرے بچے بیمار ہیں، میں نہیں جا سکتا، آپ نے فرمایا تجھے بھی اجازت ہے، تو بھی چلا جا۔ اب منافق اپنے اپنے بہانے لے کر حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرے پاس یہ بہانہ، یہ عذر ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ حضور اجازت دیتے گئے، اجازت دیتے گئے، اجازت دیتے گئے۔ جب حضور نے سب کو اجازت دے دی، حضور جہاد پر گئے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، مسلمان جیت کر آئے، رب کی مدد آتی ہے اور پھر حضور ساتھ ہوں، پھر نور علی نور۔ جب حضور واپس آئے تو سورۃ توبہ کی اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لهم۔ اب اس کا ترجمہ اور اس کا حسن اور اس کا تخیل دیکھیے گا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے حضور کی شان کو کس طریقے سے بیان کیا۔ فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ رب العزت آپ پر اپنی عافیت نازل فرمائے۔ اے محبوب اللہ آپ پر، میں آسان ترجمے کرتا، اے محبوب اللہ آپ پر اپنی رحمت برسائے، اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ پر خوش ہے، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ عفا اللہ، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہے محبوب، لما اذنت لهم، لیکن اگر آپ ان لوگوں کو اجازت نہ دیتے، وہ منافق جو بہانے کر کے آئے تھے، آپ انہیں اجازت نہ دیتے، کہتے نہیں چلو ہمارے ساتھ، جانا انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں تھا، ان کا راز کھل جانا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب اللہ آپ سے راضی ہے، لیکن اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کا راز افشا ہو جانا تھا، زمانے کو پتہ چل جانا تھا حضور سے پیار کرنے والے کون ہیں، حضور سے بغض رکھنے والے کون۔ اب یہ بات یہاں تھی، اب اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے آئیے قرآن پاک کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا الم انہکما ان تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین۔ اب اس بات کو سمجھیں گے پھر اس آیت کی طرف آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس آیت کے اندر کس طریقے سے اللہ نے حضور کی شان کو بیان کیا۔ حضرت آدم سے اللہ حضرت نے کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، جنت میں رہنا شروع کر دو، فلاں درخت کے پاس نہیں جانا، اس کو نہیں توڑنا، اس کو نہیں کھانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر گئے، شیطان کے بہکاوے میں آئے، شیطان کی باتوں میں آئے، اللہ حضرت کی طرف سے حکم تھا، یہ ہونا ہی ممکن تھا، تو آپ گئے، آپ نے جا کر اس کو اٹھایا اور اس کو کھایا، تو اللہ حضرت نے آپ کو زمین پر بیچ دیا، یہ تو سب کو پتا ہے۔
اب جب اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ فرمایا. اب پہلے یہ نہیں کہا کہ اف اللہ عنکا، یا یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ پر رحمت کرے اے آدم، اللہ آپ سے راضی ہے. اگرچہ اللہ راضی تھا، اگرچہ اللہ عافیت فرماتا ہے، اگرچہ اللہ ہی ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم اللہ آپ سے راضی ہے، آپ اس درخت کے پاس کیوں گئے تھے. یہ نہیں کہا، ڈائریکٹ کہا اے آدم ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، ہم نے روکا نہیں تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا، پھر بھی تو اس کے پاس چلا گیا. اب جد انبیاء، کائنات کے سب سے پہلے شخص حضرت آدم علیہ السلام کی باری آئے تو اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ اے آدم تو نے اس کے پاس نہیں جانا تھا. اب یہاں پر یہ احتمال نہیں کیا گیا کہ اگر ڈائریکٹ کہا گیا تو ہو سکتا ہے حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو کامل اور اکمل طریقے سے پورا نہیں کیا. شاید کیا وجہ ہے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ، اور شاید یہ جو جملہ بنا کسی کو کہے اور بھائی تو نے یہ کام نہیں کرنا، تو اگلا بندہ یہ بھی تو سوچتا ہے شاید وہ اگلا بندہ مجھ سے غصے ہے، وہ ناراض ہے مجھ سے. اب حضرت آدم کی باری آئے تو اللہ کہتا ہے آدم ہم نے تمہیں منع کیا تھا، اس کے پاس نہیں جانا. اب یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کی رحمت ہو، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی تو اللہ رب العزت نے یہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب ایک لمحے کے لیے بھی پریشان ہو. اگر اللہ رب العزت ڈائریکٹ کہتا ہے لما اذنت لہم، اے محبوب آپ نے ان کو اجازت نہیں دینی تھی، تو ہو سکتا ہے حضور یہ سوچتے، حضور کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو چکا ہے، اللہ مجھ کو تنبیہ کر رہا ہے کہ محبوب آپ نے تو اجازت نہیں دینی تھی، آپ نے اجازت کیوں دی ہے. ہو سکتا ہے حضور کا دل پریشان ہوتا. اللہ نے ایک لمحے کے لیے حضور کا دل پریشان نہیں کرنے دیا، بلکہ پہلے فرمایا اف اللہ عنکا، وہ آدم ہے جس کو ڈائریکٹ نصیحت کی جاتی ہے، یہ مصطفیٰ ہے جس کو نصیحت سے پہلے اللہ اپنی رحمت کا بھی تذکرہ فرما دیتا. اللہ پہلے فرماتا ہے فاللہ عنکا، محبوب وہ تو آدم تھا نا جس کو ہم نے ڈائریکٹ کہہ دیا یہ تو تیری ذات ہے، ہم تجھے تو پریشان نہیں دیکھنا چاہتے. فاللہ اللہ کی تیرے پر عافیت ہو. اب اس طریقہ کار کے ساتھ کتنا حسین منہج قرآن پاک کے اندر حضور کی محبت کا ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اب دوسرا مقام دیکھیے، اللہ اکبر، حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات، قرآن پاک کی بڑی مشہور آیات ہے. میرا گلا بالکل ہی ساتھ چھوڑ دیا، ہاں یہ زندگی کا حصہ ہے، اسپیکر ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اچھا، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب یہ بڑی مشہور ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. ذکر ہے مصطفیٰ کا، بلند کرنے والی خدا کی ذات. اب نہ تو بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ رب کی ذات کی بلندی کتنی، جب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رب کے ذات کی بلندی کی. اب دیکھیں نا مثال ہے، یہ میرے پاس موبائل ہے، میری یہاں تک لمٹ ہے، میں یہاں تک اٹھا سکتا ہوں، اس سے اوپر میں نہیں اٹھا سکتا. بندہ کھڑا ہو اوپر تک اٹھا سکتا ہے، جس کا جتنا قد ہو وہ اتنا اٹھا سکتا ہے. یہ بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، تشبیہ نہیں دے رہا، بلا تمثیل بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں. جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنا ہی کسی چیز کو بلند کر سکتا ہے. اب اللہ کیا فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا. اب جو یہ چاہے، جو ملا یہ سوچے، جو بندہ جو محقق یہ سوچے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ حضور کی شان کتنی، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو اتنا مانو اتنا نہ مانو، یہ کرو وہ کرو. اب جو یہ چاہتا ہے کہ حضور کی شان کی بلندی کا پتہ چلے، وہ سب سے پہلے تو یہ پتہ لگائے کہ اللہ رب العزت کی بلندی کتنی. اب نہ کوئی اللہ رب العزت کی بلندی کا اندازہ لگا سکتا ہے، جب رب کی بلندی کا اندازہ نہیں لگ سکتا تو رب کے محبوب کی شان کی بلندی کا بھی اندازہ نہیں لگ سکتا. اب یہ سادہ سا مفہوم تھا، لیکن آؤ احادیث کی روشنی میں اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. مزہ تو تب ہے نا جب قرآن ہو. یہ یاد رکھیے، قرآن کے اندر قرآن کی تفسیر قرآن سے مل جائے، یہ نور لا نور ہے. اگر ہمیں قرآن سے نہ مل سکے، ہوتی تو ہے، ہمیں نہ مل سکے تو پھر احادیث سے مل لے، یہ بھی نور لا نور ہے. پھر اس کے بعد نیچے نیچے مفسرین کے پاس آیا جاتا ہے. اب یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر احادیث سے سنتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن حبان نے بخاری شریف کے اندر اور ابو سعید خدری نے اور ابو یعلا نے
ان تین شخصیات نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا، ابو ابان بخاری، ابو یعلا، ابو سعید خدری۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کیا ہوا؟ آتانی جبرائیل، حضرت جبریل امی زمین پر آئے، کیا ہوا؟ فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعتک ذکر، اے محبوب آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے۔ اب ایک مقام پر اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اب خود ہی حضرت جبریل امی کو بھیج رہا ہے، جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو، اس کو پتا ہے کہ ہم نے کتنا بلند کیا ہوا ہے، بلندی کی انتہا کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں اٹھ کر کہوں کہ مجھے پتا ہے کہ حضور کو کہاں تک ماننا ہے، حضور کی یہ شان ماننی ہے، یہ نہیں ماننی، یہاں سے یہ ماننا یہ نہیں ماننا، یہ کیسی ناانصافی ہے۔ اب حضور خود فرما رہے ہیں، فرمایا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل امی نے کہا اے محبوب اللہ فرما رہا ہے، قال جبریل اذا ذکرت ذکرت معی۔ اب یہ تین کتابوں کے حوالے ہیں۔ حضرت جبریل امی نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے؟ حضرت جبریل امی نے جب یہ کہا تو حضور نے فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، فی الاذان والاقامۃ والخطبۃ النکاح والخطبۃ الجمعۃ فی السماوات والارض، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اتنا جوڑا ہے، گھر رب کا ہوگا، اذان خدا کے لیے پڑھی جائے گی، وہاں پر نبوت کی گواہی محبوب ہم تیری بھی ساتھ ہی ادا کیا کریں گے، کلمہ خدا کا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اذا ذکرت ذکرت معی کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا محبوب ہم نے اتنا جوڑا ہے، ساری زندگی بندہ لا الہ لا الہ لا الہ پڑھتا رہے وہ مسلمان نہیں ہوگا، کامل ایمان اس وقت ہوگا جب خدا کے ساتھ خدا کے محبوب کا بھی ذکر کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ نماز تو میری ہے نا، رب نے فرمایا نماز تو میری ہے نا، لیکن محبوب بندہ کھڑا ہو قیام کرے۔ اب دیکھیے گا بندہ کھڑا ہوتا ہے قیام کرتا ہے، سبحانک اللہم الحمد شریف پڑھتا ہے، سنت ملاتا ہے، پھر رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم، اتنی بڑی تسبیحات پڑھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر 2 رکعت مکمل کرتا ہے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھتا ہے کیا کرتا ہے؟ اشہد التحیات للہ والصلوات والطیبات، اب تشہد شروع کرتا ہے۔ پہلے کیا کیا اس نے؟ قیام کیا، رب کی تسبیح پڑھی، رکوع کیا، رب کی تسبیح پڑھی، اب اس نے سجدہ کیا، رب کی تسبیح پڑھی۔ جب تشہد میں بیٹھا تو اللہ عزت نے فرمایا اب میری تسبیحات بیان کر چکے ہو، اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی، اب پڑھو میری نبی کی ذات پر درود، پہلے میری تسبیح بیان کرو، اب پڑھو میرے نبی کی ذات پر درود۔ اب کوئی بندہ اٹھے کرے سوال، اب کرے اعتراض، کرے کہ میں نے نہیں سلام بھیجنا رب کے محبوب کی ذات پر۔ اب اگر کوئی بندہ تشہد کے اندر یہ نہ پڑھے ایھا النبی، اس کی نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اگر وہ یہ کلمات ادا نہیں کرتا اس کی نماز قطعاً قبول نہیں۔ اب بندہ کہ مولا میں نے قیام بھی تیرے لیے کیا، میں نے رکوع بھی تیرے لیے کیا، میں نے سجدہ بھی تیرے لیے، وہ میں نے ساری عبادت ہی تیرے لیے کی ہے، بس ایک تیرے نبی کی ذات پر درود نہیں پڑا تو میری نماز کو قبول نہیں کر لیتا۔ اللہ فرمائے گا اٹھاؤ اس کی نمازیں، اس کے منہ پر مارو۔ ہمیں نمازیں بھی وہی قبول ہیں جس کے اندر خدا کا بھی ذکر ہو، خدا کے مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ اب یہ ایک اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح جوڑا ہے، اس طرح جوڑا ہے کہ کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کلمہ پڑھنا ہے، خدا کا ذکر کرنا ہے تو مصطفیٰ کا کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی ہے، خدا کا ذکر کرنا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنا پڑے گا، اذان پڑھنی ہے، جہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں دینی ہے، حضور کی ذات کے نعرے لگانے پڑیں گے، اذان تب قبول ہوگی۔ بیٹی اور بیٹے کا نکاح آپ کا ہوگا، حکم رب کا ہوگا، مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھ کر خطبہ پڑھیں گے، نکاح تب قبول ہوگا۔
اب نماز خدا کے لیے، حج خدا کے لیے، زکوٰۃ خدا کے لیے، عبادات خدا کے لیے۔ فرمایا محبوب ساری باتیں میرے لیے، سب کچھ میرے لیے ہے، لیکن قبول صرف اسی کی کروں گا جو رب کا بھی ذکر کرے گا اور میرے محبوب خدا کا بھی ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اذا ذکرت ذکرت معی کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے، میں بالکل فرقہ واریت نہیں مانتا، اپنا مزاج ہوتا ہے ہر بندے کا، میں نہیں چاہتا کہ لڑائیاں ہو معاشرے کے اندر، امن سکون ہو۔ یار ہمارے پاس اور تھوڑے ہیں، یہودی ہمارے سر پر بیٹھے ہیں، نصرانی دن بدن جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر کیا فتنے لا رہے ہیں، قادیانی دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ہم آپس میں کیوں لڑتے رہیں؟ لیکن ایک سوال تو کر سکتا ہوں نا یار، لوگ اعتراض کہتے ہیں جی آپ محفل کے اندر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کیوں لگاتے؟ میں نے کہا میں نے تو اب یہ 3 کتابوں کی حدیثیں مبارکہ پڑھی ہے، ابھی اس کا ایک حصہ آگے باقی ہے وہ میں پڑھنے والا ہوں، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کیا فرمایا، اذا ذکرت ذکرت معی محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب بندہ کہ نعرہ تکبیر، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، کوئی واز کوئی اچھی بات ملے تو لوگ کے اندر جذبہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرے لگاتے ہیں نا جی، ہم لوگ لگاتے ہیں نعرے۔ اب یہ ایمان کا اظہار ہوتا ہے، بندے کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں۔ اب بندے کہتے ہیں جی آپ اس کے اندر نعرہ رسالت اور یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہماری مجبوری ہے، رب کہہ رہا ہے اذا ذکرت ذکرت معی محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ لیا۔ اب ہم خدا کا ذکر کریں نعرہ تکبیر لگا کے اور مصطفیٰ کا نہ کریں تو رب نے کہنا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں نے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کیا میرے محبوب کا ذکر؟ جاؤ مجھے یہ وہ جس رب کو تمہاری نماز نہیں چاہیے حضور کے بغیر، تمہارے نعروں کو حضور کے بغیر قبول کرے گا؟ اچھا یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ہمیں یا رسول اللہ کہنے پر لوگوں کو اعتراض ہے، یہ ان کی اپنی علمی ایک حیثیت ہے، علمی تحقیق ہے ان کی، وہ کہتے ہیں ہم یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہتے۔ تو بھئی کون کہتے؟ ہم کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کلمے کے اندر تو محمد رسول اللہ آیا نا، تو وہ کہیں نعرہ رسالت، آگے والے کہیں محمد رسول اللہ، کسی نہ کسی طریقے سے تو حضور کا نام لیا جا سکتا ہے نا۔ تو بھئی ہمارا یہی تو پیغام ہے، ہم کہتے ہیں جہاں خدا کا ذکر کرنا ہے وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر کرو، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہوئے ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہماری یہ محبت ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں پر خدا کا ذکر کریں گے وہاں پر ہی حضور کی ذات کا بھی ذکر کریں۔ اب اس آیت کا دوسرا ترجمہ سنیے اور یہ اس سے بھی حسین ہے۔ اب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کے اندر قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر اور امام ابن عطا، میں نے 2 ہستیوں کا نام لیا، امام جعفر صادق حضور کی نسل کے وہ درخشندہ ستارے، کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا کہ اس دین کے اندر جتنے علوم ہیں نا، جتنے علوم ہیں سارے حضرت امام جعفر سے آئے ہیں، وہ سائنسی طور پر ہو، وہ فقہ کے طور پر ہو، وہ جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا ہو، یہ سارے حضرت امام جعفر سے آئے ہیں اور باقاعدہ تحقیق کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ رضا نے حضور نبی پاک سے فرمایا یا رسول اللہ جعلتک کا ذکرم من ذکری، محبوب آپ جانتے ہیں، پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے کہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ کیا اس جو ہے تفسیر کے اندر اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسا جوڑا ہے؟ پہلے تو بس یہ بتایا تھا کہ جوڑا ہوا ہے، اب اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ کو پتہ ہے ہم نے کس طرح جوڑا ہے، کس طریقے سے جوڑا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو اس وقت اللہ اکبر، حضور کا یہ فرمان تھا کہ حضرت امام جعفر صادق آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ کہا تو اللہ حضرت نے فرمایا فمن ذکرکا ذکرنی۔ اب یہ الفاظ ہیں امام جعفر صادق کے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طریقے سے جوڑا ہے جو آپ کا ذکر کرے گا وہ ہمارا ذکر کرے گا۔ اب جملے کی ذرا حقیقت کو سمجھیے، محبوب جو آپ کا ذکر کرے گا وہ ہمارا ذکر کرے گا۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جو میرا ذکر کرے گا آپ کا ذکر اندر ہو جائے گا، فرمایا نہیں، اس طرح تو ایسا ہوگا کہ لوگ صرف اللہ اکبر اللہ کا نام لیتے رہیں گے، حضور کا نام ہی نہیں لیں گے۔
حضور کا نام ہی لے لیں گے، کہیں گے کہ اللہ کا ذکر کیا، ساتھ ہی حضور کا ذکر ہو گیا۔ لیکن اس مقام پر حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا، آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا، پھر دوسری شان یہ دی کہ آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طریقے سے جوڑا، اس طریقے سے جوڑا، اتنا قریب کر دیا کہ آج کے بعد جو حضور کا ذکر کرتا رہے گا ساتھ ہی خدا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جو حضور کا ذکر کرے گا ساتھ خدا کا ذکر ہو جائے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ خدا خود فرما رہا ہے اور حضور سے فرما رہا ہے۔ امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ بندہ صرف اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا نام لیتا رہے، کہے کہ میں حضور کو نہیں مانتا، اور یا پھر مانے حضور کو، صرف اللہ کا ذکر کر کے یہ کہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر ہو گیا، تو رب اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ رب خود فرما رہا ہے محبوب کوئی بندہ تیرا ذکر کرے، تیری نعت پڑھے، تیری صفات بیان کرے۔ اب میں یہاں پر بیٹھ کر کیا کر حضور کی باتیں کر رہا ہوں، قرآن پاک سے کر رہا ہوں۔ اب یہ جو ذکر ہم حضور کا کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے محبوب یہ صرف تیرا ذکر نہیں ہے، یہ لوگوں کو بتا دو یہ صرف تیرا ذکر نہیں ہے۔ جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، محبوب جو بندہ دنیا کا کہیں پر بیٹھ کر صرف خدا کا ذکر کرے، مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے، رب اس کے ذکر کو قبول نہیں کرے گا۔ کائنات کی کسی بھی جگہ پر کوئی بھی بندہ بیٹھ کر حضور کا ذکر کرے، اللہ فرماتا ہے تو نے صرف حضور کا ذکر نہیں کیا، تو نے تو خدا کا بھی ذکر کر لیا، مصطفیٰ کا بھی ذکر کر لیا۔ اب یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن ہمیں حضور کی محبت اس طریقے سے سکھا رہا ہے کہ تمہاری زبان پر صرف لا الہ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ ضروری ہے۔ تمہاری زبان پر صرف خدا کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا ذکر ضروری ہے، چاہے نماز ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے کوئی بھی تمہاری چیز ہو، حضور کا ذکر ہوگا تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا بھائی حضور کا ذکر نہیں تو نماز بھی نہیں، حضور کا ذکر نہیں تو کلمہ بھی نہیں بھائی، حضور کا ذکر نہیں تو تمہارے خطبے بھی نہیں، حضور کا ذکر نہیں تو تمہارا حج بھی نہیں، حضور کی محبت نہیں تو تمہاری زکوٰۃ بھی نہیں، حضور کی محبت نہیں تو تمہاری داڑھی کا بال وبال ہے۔ یہ ہر چیز کمال تب ہوگی جب خدا سے بھی محبت ہوگی، خدا کے مصطفیٰ سے بھی محبت ہوگی۔ لہذا یہ قرآن ہے اور یہ صاحب قرآن، اس کے ساتھ اپنے محبت کے رشتے کو ہمیشہ قائم و دائم۔ حضور سے محبت کرنی ہو تو بے انتہا، پنجابی کہتے ہیں نا اننے واہ محبت، حضور سے محبت اننے واہ کرنی چاہیے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام جو ہیں وہ اسلام کے طریقہ کار شریعت کے ان پر چلتے ہوئے اور حضور کی محبت کو جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنے کی توفیق۔ یہی تو واحد آسر، نہ عالم نہ فاضل نہ ظاہر نہ عابد، نہ مینو کسے خوش کلامی تنازع، نہ اچا نہ سچا نہ افضل نہ اللہ، نہ مینو کسے نیک نامی تنازع۔ ہاں محمد صبح و شام چمنا، محمد اس میں گرامی تنازع، اور کسے شاید اجمل نہیں کوئی ناز مینو، حضور دے درد غلامی تنازع۔ ہمیں ہمارے پلے میں تو بس حضور کی محبت ہے، اس لیے حضور کی محبت کے رشتے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔